آج ہم آپ کے سامنے نظر و نیاز سے متعلق کچھ ایسے حقائق پر روشنی ڈالیں گے جن کے بارے میں ہمارے علماء، مولوی اور ذاکرین کی اکثریت بات نہیں کرتی اور جن سے ہم تقریباً لا علم ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جذباتی ہوئے بغیر غور سے ہماری گزارش کو سنیں اور پھر خود کسی نتیجے پر پہنچیں۔ ہمارا ہرگز مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وقت رہتے ہم اپنی اور ایک دوسرے کی جن سے ہم محبت کرتے ہیں اصلاح کر سکیں۔ نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے کیونکہ یہ ایک عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، جو غیر اللہ کے لیے نظر کرے وہ شرک ہے۔ غور کیجئے، یہ ہم نہیں کہہ رہے بلکہ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا مستند قول ہے، اور اس کا مطلب سمجھنے کے لیے نہ کسی عالم کی حاجت ہے نہ کسی ذاکر یا ہادی کی ضرورت۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اپنے دل کی آواز سنیں اور اپنے ضمیر سے سچ پوچھنے کا حوصلہ رکھیں۔ تمام شیعہ اور سنی علماء کا اتفاق ہے کہ نظر ایک عبادت ہے اور صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور پھر اگر نظر عبادت نہ ہوتی تو کیا امام جعفر صادق علیہ السلام اس کو شرک سے جوڑتے؟ اب یہاں اصل سوال نیت کا نہیں بلکہ عمل اور طریقے کا ہے۔ کیا ہم سب یہ نہیں مانتے کہ ہمیں صرف وہ دین اپنانا ہے جو قرآن، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت علیہم السلام کے عمل سے ثابت ہو؟ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دین وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اس میں کسی نئی چیز کا اضافہ نہ کرو۔ تو آئیے اسی بنیاد پر غور کرتے ہیں۔ اگر نظر و نیاز صرف اللہ کے لیے ہو تو پھر نظر امام حسین، نظر حضرت عباس، کونڈوں کی نیاز، 11ویں کی نیاز یا کسی بھی شخصیت سے منسوب کوئی بھی نظر و نیاز کیوں؟ اگر واقعی نیت اللہ کے لیے ہے تو پھر یہ سب الگ الگ نام کس بنیاد پر؟ تو اللہ کی عبادت کرو، یعنی اس کی عبادت کو شرک سے خالص کر کے۔ دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دے۔ تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا۔ بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا۔ اس پر اللہ نے لعنت کی ہے، اور وہ اللہ سے کہنے لگا، میں تیرے بندوں سے غیر اللہ کی نیاز دلوا کر مال کا ایک مقرر حصہ لے لیا کروں گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت علی، امام حسین یا کسی بھی اہل بیت نے کبھی ایسا کوئی کام کیا؟ کیا کربلا کے بعد اہل بیت نے کبھی نظر و نیاز کا سلسلہ شروع کیا جیسا کہ آج رائج ہے؟ نہیں۔ امام زین العابدین کا ایک واقعہ جس کا مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، جب ان سے کسی نے عرض کی کہ میں نے حضرت علی کے نام کی نیاز مانی ہے تو امام نے فرمایا، نظر صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے، علی اللہ کے بندے ہیں، تم ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو، نہ کہ انہیں اللہ کا درجہ دو۔ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا، سبیل لگانا اور یہ امید رکھنا کہ وہ ہماری دعائیں سنیں گے یا ہماری مرادیں پوری کریں گے، یہی دراصل وہ عمل ہے جسے قرآن شرک کہتا ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا ہو تو یہ حقیقت آپ پر فوراً آشکار ہو جاتی۔ اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے ضرور عنقریب پرسش ہوگی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علماء اور ذاکرین بار بار آپ کو ترجمے سے قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، کیونکہ جیسے ہی آپ قرآن کو خود سمجھنا شروع کریں گے آپ کو اصل حقائق اور ان کے سکھائے ہوئے دین میں فرق نظر آنے لگے گا۔ سو ان لوگوں پر افسوس ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہے، تاکہ اس کے عوض تھوڑی سی قیمت یعنی دنیاوی منفعت حاصل کریں۔ سو ان پر افسوس ہے، اس لیے کہ بے اصل باتیں اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں، اور پھر ان پر افسوس ہے اس لیے کہ ایسے کام کرتے ہیں۔ دراصل وہ یہ بات جانتے ہیں اور اس لیے ڈرتے ہیں کیونکہ آپ گمراہ نہیں بیدار ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی نظر مانے کہ میرا فلاں کام اگر ہو گیا
تو میں فلاں کے نام پر نظر دوں گا، تو یہ نظر باطل ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے نہیں بلکہ کسی بندے کے لیے ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو نظر والا مخصوص حصہ نہیں کھاتے، صرف باقی عام کھانا کھا لیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیں، جب پورا کھانا نظر کے ارادے سے بنایا گیا ہو اور غیر اللہ کے نام سے منسوب ہو تو پھر اس میں سے کوئی بھی حصہ عام نہیں رہتا۔ نیت، نام اور منسوبیت، یہ سب چیزیں اسے اللہ کے لیے خاص عبادت سے ہٹا کر بدعت اور شرک کے دائرے میں لے جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اگر ہم واقعی اہل بیت کی پیروی کے دعوے دار ہیں تو کیا ہمارے صدقات و خیرات بھی انہی کے طریقے پر نہیں ہونے چاہیے؟ اللہ کے لیے ہے، صرف نام شخصیت کا ہے، یہ عذر کب تک؟ اگر کھانا اللہ کے لیے ہے تو نام بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ پھر شخصیت کا نام لگانا کیا ریاکاری، بدعت یا مشرکین مکہ سے مشابہت نہیں؟ کیا یہ وہی منطق نہیں جو مشرکین مکہ دیتے تھے؟ آج کے دور میں بہت سے لوگ بھی تقریباً یہی دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ یہ عمل وہی ہے جو مشرکین نے کیا۔ صرف نیت کی تبدیلی کافی نہیں۔ بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود جاننے بوجھنے کے گمراہ ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے بھی اس کو گمراہ رہنے دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے سوا اس کو کون راہ پر لا سکتا ہے؟ تو کیا تم لوگ نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ کھانے والے اور دینے والے دونوں کی برابر ذمہ داری ہے کہ وہ خود سوچیں، کیا یہ عمل سنت ہے؟ کیا یہ صحابہ و اہل بیت کا طریقہ ہے؟ کہیں یہ بدعت تو نہیں؟ اگر ہم ہر کام کے لیے کہیں کہ نیت اللہ کی ہے تو ہر بدعت کو جائز قرار دینا آسان ہو جائے گا۔ اگر اللہ کے لیے دینا واقعی مقصد ہے تو پھر صاف صاف اللہ کے نام کی نظر و نیاز کیوں نہ لکھیں اور کیوں نہ کہیں؟ اہل بیت کا طریقہ یہی تھا اور ہمیں بھی اسی راہ پر چلنا ہے۔ اہل بیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایسی کوئی رسم، نظر یا طریقہ موجود نہیں جسے آج ہم نظر و نیاز، سبیل یا فلاں ہستی کے نام کی نظر و نیاز کہتے ہیں۔ ان تمام دلائل کے باوجود بھی کچھ لوگ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اکثر ولیمے کی مثال دیتے ہیں، حالانکہ ولیمہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور نظر و نیاز کی طرح یہ کوئی عبادت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سماجی عمل ہے۔ نظر و نیاز عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کے لیے ہے، لہٰذا ولیمے اور نظر و نیاز کو ایک جیسا سمجھنا علمی غلطی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس چیز کو اہل بیت نے عبادت کہا ہم وہی چیز کسی غیر کے نام پر کریں اور وہ عبادت کے دائرے سے باہر نہ نکلے؟ کیا یہ شرک یا بدعت نہیں بنتی؟ اور پھر جیسے ولیمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے حقیقی حوالے سے ثابت ہے، اسی طرح آپ بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت کی سنت سے کوئی حقیقی حوالہ پیش کر دیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام یا اہل بیت میں سے کسی نے بھی کبھی بھی کسی شخصیت کے نام پر نظر و نیاز کی ہو۔ اگر نہیں اور آپ کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تو کیا واقعی آپ کے ذہن میں یہ سوال نہیں ابھرتا کہ جب ہم خود دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں تو کیا یہ محبت یہ تقاضا نہیں کرتی کہ ہم ان کے طریقے کی پیروی کریں؟ مگر افسوس، حوالہ پیش ہونے کے بعد بھی ہم آمادہ نہیں ہوتے کہ اپنے عمل کو ان کے مطابق ڈھالیں، بلکہ ہم فوراً کوئی نہ کوئی تعویل، کوئی بہانہ یا کوئی جذباتی دلیل تلاش کرنے لگتے ہیں تاکہ ہم اپنے خود ساختہ طریقوں پر قائم رہ سکیں، کیونکہ اصل حقیقت یہی ہے کہ ہم مولویوں اور ذاکرین کے دین پر کاربند ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کے دین کے پیروکار نہیں ہیں۔ براہ کرم یہ مت سوچیں کہ یہ بات کون کہہ رہا ہے یا کہنے والے کی شخصیت، انداز یا اخلاق کیسا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات حق ہے یا نہیں۔ یہ کسی کی انا کا مسئلہ نہیں بلکہ آپ کی اپنی آخرت کا سوال ہے۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے اور نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے اور نہ لوگ کسی اور طرح مدد حاصل کر سکیں۔ اگر کوئی شخص کسی بدعت، شرک یا گمراہی پر مر جائے تو کل قیامت کے دن وہ خود اکیلا اپنے عمل کا جواب دہ ہوگا۔ کوئی مولوی، کوئی ذاکر اور کوئی ہستی اس وقت آپ کی جگہ جواب نہیں دے گی۔ لہٰذا اگر بات حق ہے تو اسے صرف اس لیے رد نہ کریں
کہ کہنے والا کون ہے؟ کیا یہی ہے محبت اہل بیت کہ ہم صرف زبان سے دعویٰ کریں مگر جب ان کی سنت و تعلیمات ہمارے سامنے آ جائیں تو ہم ان سے منہ موڑ لیں؟ آپ خود سے سوال کریں، کیا میرے لیے واقعی اہل بیت کے طریقے کو قبول کرنا مشکل ہے جبکہ میں خود دعویٰ کرتا ہوں کہ مجھے ان سے محبت ہے؟ محبت کا تقاضا یہ ہے جس سے محبت ہو اسی کی اطاعت کی جائے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم ہم سے محبت کرتے ہو تو ہماری اطاعت کرو۔ ہم اگر واقعی اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے دکھائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہوگا، قرآن و سنت پر عمل کرنا ہوگا، نہ کہ خود ساختہ رسومات اور عنوانات کے ذریعے محبت کا دعویٰ اور ایسے اعمال کرنا جو علماء اور ذاکرین نے ہمیں بتائے ہیں، بھلے ہی وہ اہل بیت کی سنت سے میل نہیں کھاتے۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کو اس کے پروردگار کی آیات کے ذریعے سمجھایا گیا تو اس نے ان سے منہ پھیر لیا، اور جو اعمال وہ آگے کر چکا اس کو بھول گیا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر تم ان کو رستے کی طرف بلاؤ تو کبھی رستے پر نہ آئیں گے، اور تمہارا پروردگار بخشنے والا صاحب رحمت ہے۔ یقین مانیے جس دن یہ بات آپ کے دل میں اتر گئی اس دن آپ کی سب سے پہلی خواہش یہی ہوگی کہ جن لوگوں سے آپ محبت کرتے ہیں کسی طرح وہ بھی یہ بات سمجھ سکیں اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہوں۔ اللہ ہمیں اہل بیت کی سنت کو سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔